الحمد لله الذي كان موجودا قبل الأشياء يبقى بعد انفناء الأشياء تفرد بالأولية والقضاء وسمى كل شيء مع عذاب الفناء والعدم كما قال وشان كل شيء هالك إلا وجهه فكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى الاختلاف النيات لا يعز عنه معاصي العباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينهض في ملكه لا يضع في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء تعصب المسلمين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها وضل وغرق وغوى اوصك عباد الله بالاتسام بالتقوى فإنه العبد المتين ورث الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول الذتلم الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر وإن تفروا منه وكنتم في برج مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون کہ شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ تو حضرات محترم ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور چند دن جو ہے اور باقی ہے، اس مہینے کے زیادہ ایام گزر چکے ہیں، اور آپ حضرات نے اس مہینے کی برکت سے استفادہ کیا، دعائیں کی، توبہ اور استغفار کیا، اور شبہ قدر سے آپ حضرات نے استفادہ کیا، اور شبہ قدر کی جس میں شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے مناسبت سے آپ حضرات نے مجلس اور ذکر اور بہرحال جو حالات ہیں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جس طریقے سے بھی ہو سکا آپ حضرات نے جو ہے انجام دیا، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بتائے ہوئے سیرت پہ اور انہوں نے جو حکم دیا، جو نورانی کلمات، ہم جو ہے اس پہ عمل کریں۔ تو ناظرین اکرام، یہ آخری جمعہ ہے اور چند دن یہ باقی ہے، لہذا اس مہینے کو ہمیں جو ہے جاتے جاتے بھی در کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت معصومین علیہ السلام اس ایام کو در کرتے تھے، اور اس مہینے میں جتنا ہو سکا ہم نے استفادہ کیا۔ بہرحال جنہوں نے جو بھی نیک عمل انجام دیا ہے، پروردگار ان کے اعمالات کو، دعاؤں کو، استغفار کو قبول فرمائے، اور اگر ابھی بھی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہمارے پاس جو ہے
ابھی بھی چند دن جو بچے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم ان دنوں سے استفادہ کریں۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے اس مہینے میں اور زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیگر مہینوں میں انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن اس مہینے میں اور زیادہ نیکی کرتا ہے، اس مہینے میں گناہوں سے بچتا ہے، معصیت سے بچتا ہے۔ لہٰذا جو ہے دیگر چیزیں آپ دیکھ لیں کہ مثلا جو ہے انسان کو اس مہینے میں ایک مشق ہو گیا کہ سحر کے وقت جو ہے بیدار ہو جاتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے نا کہ صبح کی نماز کا وقت جو ہے کب ختم ہوگا، ہے نا اذان کا وقت کیا ہے، کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا۔ سحر کے وقت جو ہے انسان بیدار بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزرے اور پھر جو ہے یعنی جس طریقے سے ہم پہلے تھے وہی ہماری حالات ہو جائے۔ یعنی ہم نے جو یہ مشق کیا ہے کہ سحر کے وقت جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ صبح کی نماز کا وقت کب ختم ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے بعد بھی جو ہے یہ مشق باقی رہے۔ تو دیکھیں اس مہینے میں جو تمام چیزیں ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں، دعا ہے نا اللہم غنی کل فقیر، یعنی کہ پروردگار ہر ایک کو غنی کر دے، ہر فقیر کو جو ہے غنی کر دے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے صرف جو ہے پڑھنے کی ہے، یعنی جو بھی فقیر ہو پروردگار اسے غنی کر دے، جس کے پاس لباس نہ ہو ہے نا وہ جو ہے با لباس ہو جائے۔ یعنی اپنے اندر جو ہے انسان یہ چیز پیدا کرے کہ انسان صحیح کرے، کوشش کرے، یا مثلا جو ہے غریب ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نا صبر کا مادہ پایا جائے۔ تو یہ مبارک مہینہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ہے نا خود جو ہے آگے نا جو ہے وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان المبارک میں انسان ملک بن جاتا ہے۔ یعنی انسان جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جو تمام ہے نا امساک کرتا ہے، تمام چیزوں سے ہے نا اپنے شکم کی حفاظت کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو، تو اس کی وجہ سے جو ہے انسان ملک بن جاتا ہے۔ یعنی جس قدر جو ہے اس مہینے میں تمام چیزوں کو اپنے شکم کا حفاظت کر رہا ہے، معصیت سے دور ہے تمام چیزوں کو، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ انسان جو ہے ملک صفت ہو جاتا ہے، یعنی فرشتوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ بہت سے علماء کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں بہت زیادہ خاص جو ہے اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ آیت اللہ محمد باقر درچئی یہ جو ہے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے بھی یہ استاد تھے، تو ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز شب میں مستحبی نماز میں جو نماز پڑھتے تھے تو قنوت میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے تھے۔ تو اب اندازہ لگائے کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے چاہے تو اس مہینے میں ہے نا ابھی بھی وقت ہے، زیادہ سے زیادہ جو استفادہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آخر وقت جو ہے جناب حر علیہ السلام کی ایک رات جو ہے پورے گناہوں پہ بھاری ہو گئی، اسی لیے بہت اہتمام ہے۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ دیکھو صرف جو ہے رمضان نہ کہو، یعنی اس کے ساتھ جو ہے کچھ لگا دو۔ اب اگر انسان یہ سوچ لے کہ اگر جو ہے ابھی تک استفادہ نہیں کیا، اب یہ سوچ لے کہ اب کیا ہے، اب تو چند دن اور باقی ہے، نہیں ابھی بھی وقت ہے۔ اگر مثلا جو ہے کوئی شخص ٹرین پہ سوار ہونا چاہے اور ٹرین جو ہے حرکت کر جائے، اب جب ٹرین حرکت کرے تو وہ جو ہے کھڑا رہے، سوچتا رہے کہ اب تو ٹرین حرکت کر گئی ہے۔ اب اگر کھڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کھڑا ہی رہ جائے گا، لیکن اگر ٹرین حرکت کر رہی ہے اور جو ہے یہ انسان دوڑے اور دوڑنے کے بعد جو ہے اگر ٹرین پا لے، کسی طریقے سے ٹرین پہ سوار ہو جائے، تو اگرچہ اسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، سوار ہو جائے ٹرین پہ تو وہ جو ہے اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اور اگر جو ہے ٹرین حرکت کر چکی ہے اور بیٹھا ہی رہے، سوچتا ہی رہے کہ اب کیا فائدہ، تو پھر جو ہے وہ وہیں رہ جائے گا۔ لیکن اگر سوار ہو گیا
تو جیسے بھی ہو، الگ مسئلہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، جس طریقے سے بھی ہو وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو چند دن جو ایام باقی ہیں، اگر انسان جو ہے اگر ابھی تک استفادہ نہیں کیا اور اگر یہ سوچے کہ اب کیا فائدہ، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پھر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے کہ یہ جو ہے برکتوں کا مہینہ ہے نا، بے شمار۔ یعنی انسان جو ہے اگر اس مہینے میں معمولی عمل انجام دیتا ہے تو پروردگار جو ہے عظیم ثواب دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو اس فقیر کے طرح۔ ایک تمثیل ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے جو ہے یہ اس مفہوم کا شعر پڑھا کہ پروردگار کا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں جو ہے خوشی نصیب ہے، ہم جو ہے خوش ہیں، اللہ کا سب دیا ہوا ہے۔ اس مفہوم کا شعر پڑھ رہا تھا تو ایک فقیر برہنہ بھوکا ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب اشعار سنے اس مفہوم کا کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے خوشحال ہیں، تو اس فقیر نے کہا، جب آواز سنی تو صدا بلند کیا اس مفہوم سے، فقیر نے کہا کہ اے بادشاہ، تم جو ہے خوش ہو لیکن تمہیں جو ہے دوسروں کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ تمہیں تو سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تم خوش ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو دوسرے بھی جو ہے غمزدہ ہیں۔ جب اس مفہوم کا اس نے فقیر نے جب شعر کہا تو اب بادشاہ متوجہ ہوا، بلایا نا کہ جب فقیر نے یہ کہہ دیا تم تو خوش ہو لیکن دوسرے کے بارے میں کوئی فکر نہیں، تو جب بلایا اور بلانے کے بعد بادشاہ نے یہ کہا کہ اسے جو ہے اشرفیاں دے دی جائیں۔ جب حکم ہوا کہ اشرفیاں اس کے دامن میں دے دو، تو پھر فقیر نے یہ کہا کہ بادشاہ، جس کے پاس دامنی نہ ہو، یعنی لباس ہی ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے دامن میں کیا اشرفیاں دیں گے؟ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے لباس دیا جائے، اور اسے لباس دیا گیا، بہترین عمدہ لباس۔ اب جب لباس اسے ملا، بادشاہ نے حکم دیا تھا اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دیا گیا۔ اب یہ اشرفی لے کر چلا، خوش تھا اور گیا، اور جانے کے بعد اس نے جو ہے اشرفیوں کو خرچ کیا، اڑایا، اس لیے کہ اسے جو ہے مفت میں مل گیا تھا، پورا خرچ کیا۔ اب چند دن کے بعد خرچ کرنے کے بعد پھر جو ہے آ گیا بادشاہ کے دربار کے سامنے، پھر اس نے صدا لگائی، تو پھر کہا گیا کہ بادشاہ وہ فقیر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی تو ہم نے اسے اشرفیاں دی تھی اور اس نے تمام اشرفیوں کو جو ہے ختم کر دیا، اور اس کی مثال جو ہے یہ چلنی کی سی ہے نا، جس طریقے سے چلنی ہوتی ہے کہ پانی جو ہے اس میں نہیں ٹھہرتا، یعنی پانی ڈالا جائے تو اس میں نہیں ٹھہرتا، تو اس کی مثال جو ہے اسی طریقے سے چھلنی کی طرح ہے کہ اسے جو ہے مفت میں ملا تھا اور سب جو ہے صرف کر دیا۔ تو یہ اس تمثیل کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس مہینے میں جو پروردگار کی برکتیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے شامل حال ہوئی، تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور تمام جو ہے برکتیں جو ملی تھی اور ہم جو ہے پھر جو ہے جو اس مہینے کے علاوہ جو گزشتہ ایام میں یا دیگر جو ہے معصیت میں مصروف تھے، ہم خود مصروف ہو جائیں۔ یعنی جو پروردگار کا کرم ہے، پروردگار نے جو دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ جو ہے پروردگار کا شکر بجا لائیں۔ جب پروردگار کا شکر بجا لائیں گے تو پھر ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر جو ہے کفران نعمت کریں گے تو پھر نعمتوں کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہوگا۔ لہٰذا جو ہے اس مہینے میں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور خود اس مہینے میں مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے کثرت سے دو کام کیا کرتے تھے، ایک جو ہے استغفار اور دوسرے دعا۔ دعا تو اس مہینے میں جو ہے
ہم کثرت سے اس کے ساتھ جو ہے دعا کریں۔ دیکھیں انسان جو ہے پریشان حال ہے، آج کل جو حالات ہیں ہاکار ہیں، اور ہر وقت جو ہے انسان پریشان حال رہتا ہے۔ مثلا جو ہے کہیں جو ہے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، کہیں جو ہے اولاد نہیں ہے اس کے مسائل ہیں، کہیں جو ہے کاروبار میں ترقی نہیں ہے اس کے مسائل ہے، کہیں جو ہے گھر میں اختلافات ہیں، یعنی تمام چیزیں جو ہے مسائل ہوتے ہیں، کہیں اولاد نہیں ہے اس کے مسائل ہیں، یہ تمام مسائل ہوتے ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ مولوی کے پاس جاتا ہے کہ مثلا جو ہے کوئی دعا کوئی عمل بتا دیجئے کہ شادی کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہے، انسان پریشان ہوتا ہے اور ادھر ادھر مولوی کے پاس جاتا ہے۔ لیکن روایت میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر سے مراد جو ہے روزہ ہے، یعنی مشکلات میں مدد لو نماز اور روزے سے۔ تو عزیزان محترم روایات میں یہ ہے کہ ایسے مشکلات میں جو ہے ہم جو مدد لیں، یہی دعائیں ہیں، یہی عبادتیں ہیں، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، اور جو ہم اس کے ذریعے جو ہے اپنے مشکلات کو حل کریں اور اس عمل کو انجام دیں، تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے تمام مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اپنی ذات سے باہر نکلیں اور جو ہے ہم مادیت کو چھوڑیں، ہے نا، مادیت کو چھوڑ کر ہم جو ہے معنویت کی طرف جو ہے ہم غور کریں، ہے نا، معنویت کی طرف جو ہے وہ ہم توجہ دیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم معنویت کی طرف، آخرت کی طرف توجہ دیں گے، جب آخرت کی طرف توجہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری دنیا جو ہے پروردگار خود بخود جو ہے کامیاب کر دے گا۔ لہٰذا مادیت سے نکلیں اور جو ہے آخرت کے بارے میں سوچیں، اور جب آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو یہ دنیا جو ہے پروردگار ہے نا ہمارے لیے خود بخود جو ہے نا کامیاب کر دے گا، اور ہم اس دنیا میں بھی سعادت مند رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس آج کے دن جو 4 رکعت نماز کے سلسلے سے ہے کہ الحمد 1 مرتبہ اور 25 مرتبہ سورہ توحید اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، تو یہ جو نمازیں ہیں نا کوتاہی کی وجہ سے جو قضا ہو گئی ہے یا مثلا جو ہے اس کا کفارہ ہے، یہ جو ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو نماز قضا ہو گئی ہے اسے ادا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں جو واجبات نمازیں جو بھی قضا ہوئی ہیں اسے جو ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں جو کوتاہی رہ گئی ہے یا جو قضا ہو گئی ہے اس کے طور پہ کفارے کے طور پہ، اور اس کا جو ہے عظیم ثواب ہے، تو اس کا جو ہے ثواب ملے گا، بے شمار ثواب ملے گا، ہے نا، اس کی فضیلت ہے نا۔ لیکن جو ہے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں نا تو اس نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو فطرے کے سلسلے سے ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ 1 صاع یعنی 3 کلو جو ہے وہ گندم یا جو یا کشمش یا جو بھی اس کے علاقے میں جو ہے استعمال ہوتا ہو، ہے نا، وہ جو ہے 3 کلو، 1 صاع یعنی 3 کلو جو ہے وہ دے گا، یا اس کے عوض میں جو ہے وہ دے گا۔ بہرحال جو جہاں کہیں بھی ہے جس حساب سے جو ہے اگر اس کا ہے نا نقد پیسہ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے اسی حساب سے مثلا جو ہے اگر جو ہے آپ لے لیں چاول، اگر 50 روپے کلو ہے اگر استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 150 روپیہ ہو جائے گا۔ اسی حساب سے جو ہے یعنی مثلا جو ہے آٹا استعمال کر رہے ہیں اور 40 روپیہ کلو ہے تو پھر اسی حساب سے 120 اسی حساب سے جو ہے ہو جائے گا۔ 25 روپے کلو اگر استعمال کر رہے ہیں یا مثلا جو ہے 100 روپے کلو کا استعمال کر رہے ہیں، کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اگر 100 روپیہ کلو ہے تو اسی حساب سے نا ایک فرد پہ جو ہے وہ 300 روپیہ ہوگا، تو بہرحال 3 کلو جو ہے وہ دے گا فطرہ، اور اس کے عوض میں جو ہے نقد پیسہ بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال کہ یہ جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اختتام ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن الحدیث کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب قابل التوبة وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته وغضبت وستين يدين برحمته سبحانه من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها في السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كراما وجودا ولا كثرة الذنوب إلا عفوا واصفا أشهد أن لا إله إلا هو العتوب على العباد والجود وأتوب مذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا حبيبي وسيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يهدي القوم الظالمين حضرات محترم خدا پروردگار جو ہے ظالمین کو نہیں دیتا. جمعۃ الوداع ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہیں جو دور ہے یہ کورونا کا ہاہاکار ہے اور یہ وبا جو ہے تیزی سے پھیل رہی ہے. کہیں پہ جو ہے ماں کے سامنے جوان بیٹا مر رہا ہے. ہر جگہ جو ہے لوگوں کو خبریں مل رہی ہیں کہ برابر اکثر کی فلاں شخص دنیا سے چلا گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, برابر جو ہے مرنے کی خبر مل رہی ہیں. اور ایسے دور میں ایسے میں جو ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم جو ہے جس قدر ہو سکے اور جو بھی ایسے حالات میں ہم کر سکتے ہوں اور بھرپور کوشش کریں کہ جو ان حالات سے پریشان حال ہیں ہم ان کی جو ہے مدد کریں. جو بھی ہو, گیس کا مسئلہ ہو, دیگر ہو, ضروریات ہو, بھوکے ہوں, غربا ہے, جو بھی ضروریات ہے ہر طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان کے بارے میں غور کریں, سوچیں. اور اس مہینے میں جو ہے ایک جذبہ بھی پایا جاتا ہے, انسان جو ہے زیادہ متوجہ بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جو کورونا کے حالات ہے ہم جو ہے کوشش کریں, صحیح کریں اور اسے انجام دیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کورونا ہے اس سلسلے سے اب جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں کہ بہت سی جگہ پہ جو ہے نماز جمعہ جو ہے نہیں ہو سکتی اسی حالات کی وجہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حالات ہے, جو دور ہے, جو زمانہ ہے, ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے احتیاط کریں. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے اس وبا اس بیماری سے محفوظ رکھے. تو یہ جمعۃ الوداع ہے اور آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک آخری جمعہ ہے یوم قدس, کہ اس دن جو ہے جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ, آپ دیکھیں, آپ جو ہے دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے 2 بچوں کے اوپر جو ہے نا گاڑی چڑھا دیا, نا گاڑی سے کچل دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس فوٹو کو, اس تصویر کو جو ہے سوشل میڈیا پہ نے ڈالا. کس طریقے سے یعنی مظالم ہو رہے ہیں کہ بچوں کا قتل ہو رہا ہے, عورتوں کو اسیر کر رہے ہیں, نوجوانوں مردوں کو جو ہے قتل کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تو جو یوم قدس ہے, بہرحال اس بار جو حالات ہیں کہ انسان جو ہے جس طریقے سے احتجاج کرتا تھا اس طریقے سے احتجاج نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال سوشل میڈیا یا جو بھی اس وقت جو ہے طریقہ انسان کو اختیار کرنا مفید ہو, سوشل میڈیا اور دیگر چیزیں جو ہے اس طریقے سے احتجاج کر سکتا ہے, اپنے احتجاج کو درج کرا سکتا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے. آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا تھا کہ اگر جو ہے یہ تمام مسلمان جو ہے نا متحد ہو جائیں تو یہ جو غاصب اسرائیل ہے اس کے ہاتھوں کو قطع کر سکتے ہیں. فلسطین میں جو قبلہ اول ہے بیت المقدس اور یوم قدس ہے آج کے دن منایا جاتا ہے, کہ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہو ہم جو ہے اپنی بیزاری کا اعلان کریں.
تو عزیزان محترم آپ یاد رکھیں کہ یہ جب تک یہ اسرائیل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ ہے وجود میں ہے، اسرائیل ہے، اس وقت تک جو ہے سنی اور شیعہ میں جو ہے اختلافات جو ہے موجود رہے گا، انحرافات موجود رہے گا۔ جب تک اسرائیل ہے تو شیعوں کے درمیان آپس میں اختلافات اور بدمزگی رہے گا۔ جب تک اسرائیل ہے سنیوں کے درمیان آپس میں جو ہے اختلافات جو ہے پائے جائیں گے، سنی شیعہ اختلافات پائے جائیں گے۔ جب تک اسرائیل کا وجود ہے گھروں میں اختلافات پائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے نا گھر میں داخل ہو چکا ہے، ہمارے کچن تک پہنچ چکا ہے، تو جب تک اس کا وجود رہے گا تو آپس میں جو ہے نا وہ جو ہے اختلافات، بدمزگی، یہ تمام چیزیں جو ہے پائی جائیں گی۔ لہٰذا جو ہے آپ دیکھیں کہ آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ علیہ نے جو اعلان کیا تھا نا کہ یہ جو غاصب اسرائیل ہے اس کے خلاف جو ہے تمام عالم اسلام مل کر جو ہے نا اگر احتجاج کرے، جیسا کہ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا اگر سب مل کر ایک ایک بالٹی پانی ڈال دے تو وہ جو ہے بہہ جائے گا۔ تو عزیزان محترم صرف جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو فلسطین کے جو مظلوم ہے، بلکہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں جن کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہے تو ہم جو ہے ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں۔ وہ جو ہے لبنان ہو، یمن ہو، جہاں کہیں بھی ہو ظلم ہو رہا ہے، عراق ہو، شام ہو، ہے نا، جس ملک میں بھی ہو تو ہم جو ہے اس ظالم کے خلاف ہیں۔ اور دیکھیں انسان یہ نہ سوچے کہ مثلا جو ہے ہمارے احتجاج کرنے سے کیا ہوگا۔ دیکھیں کئی چیزیں ہیں، پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ ہے کہ ہم اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، یعنی ہماری جو ذمہ داری ہے جس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے ہم نے احتجاج کیا۔ سنتے رہتے ہیں برابر جو ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ جناب ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، ایک چڑیا تھی اور وہ جو ہے گئی اور جانے کے بعد اپنے چونچ میں پانی بھرا لے کر آئی، لوگوں نے دیکھا تو لوگ ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ آگ جو ہے تمہارے ایک چونچ پانی سے جو ہے نہیں بجھے گی۔ لوگ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، تو اس نے جواب دیا کہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن جو ہے یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا دوست ہے، اور یہ جو دشمن خدا ہے ایک اللہ کے محبوب بندے کو، اللہ کے نبی کو آگ میں جلا رہا ہے۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس آگ پانی ڈالنے سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن جو ہے اگر روز قیامت پروردگار اگر ہم سے سوال کر لے کہ یہ بتاؤ کہ جب ہمارا محبوب بندہ، ہمارا نبی، ہمارا خلیل آگ میں جل رہا تھا تو تم نے اس وقت کیا کیا، تو ہم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ جو ہمارے بس میں تھا، جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے جو ہے وہ کیا۔ تو اب سوچیں کہ کیا ہمارے پاس جو ہے چڑیا جتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہم جو ہے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو اور جتنا ہو سکتا ہے ہم جو ہے اسے انجام دیں، تاکہ روز قیامت ہم بھی کہہ سکیں پروردگار جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا۔ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ دوسری چیز یہ کہ اس سے جو ہے مظلوم کو جو ہے طاقت ملتی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ جب مظلوم کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو ہے ہمارے دشمن کے خلاف جو ہے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے مظلوم کو اس سے طاقت ملتی ہے، مظلوم کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور دوسری طرف ظالم جو ہے پست ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اتنے جو ہے اس کے چاہنے والے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ظلم ہے آج ان کے اوپر ہو رہا ہے، کل ان کے اوپر ہوگا، کل جو ہے ہمارے اوپر ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم صدائے احتجاج بلند کریں گے تو ہمارے اندر جو ہے طاقت بھی پیدا ہوگی، ہمارے اندر جو ہے قوت پیدا ہوگا کہ جو بھی ظالم ہوگا ہم ڈٹ کر جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر دوسروں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم جو ہے صدائے احتجاج بلند کریں گے، آج ہمارے اوپر بھی ظلم ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمارے اندر جو ہے یہ طاقت، یہ قوت پیدا ہوگی، لہٰذا جو ہے اس سے جو ہے مظلوم کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ تو بہرحال یوم قدس کے جو آیت اللہ العظمیٰ خمینی رضوان اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا، آپ دیکھیں کہ پورے ممالک میں جو ہے اس سلسلے سے ہم بہرحال اس سال تو حالات ایسے ہیں، یعنی امریکہ یہاں تک کہ یورپ وغیرہ میں جو ہے آج کے دن جو ہے
احتجاج کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، اور معلوم نہیں کس خلوص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے تمام میڈیا جہاں کہیں بھی ہے نا مظلوم ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم سب جو ہے مظلوم کے حامی ہیں اور ظالم کی جو ہے شدید مخالفت کرتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا ہے نا کہ ہمیں جو ہے پروردگار یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے مظلوم کا ساتھ دیں نا۔ آپ دیکھیں اس لیے کہ ہم نہیں ساتھ دیں گے کون دے گا؟ ہم جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، کہ جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، معصوم اگر کوئی مسلمان جو ہے فریاد کرے ہماری مدد کرو، اور مسلمان سن رہا اس کی مدد نہ کرے، تو پھر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے نا، مسلمان نہیں ہے۔ یا کسی کے سامنے جو ہے ظلم ہو رہا ہے نا، اور وہ جو ہے بول سکتا ہے نا، ظلم کو روک سکتا ہو، نہ روکے تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے نا۔ جیسا کہ آپ خود دیکھیں مولا کائنات کے زمانے میں جب یہ معلوم ہوا کہ ایک عورت تھی نا، وہ بھی مسلمان نہیں تھی، یہودی عورت تھی، اور لوگوں نے جو ہے اس کا پائل چھاگل جو پہنے ہوئے تھی، زیورات جو بھی رہے ہوں، اسے جو ہے لوگوں نے چھین لیا، اور جب معلوم ہوا کہ اسے چھین لیا اس کے اوپر ظلم ہوا، اور جب مولا علی کو معلوم ہوا تو مولا نے شدید ہے نا مذمت کی ان افراد کی کہ جو افراد جو ہے کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور مولا نے فرمایا کہ اگر یہ خبر سن کر اگر کوئی شخص جو ہے مر جائے تو پھر وہ جو ہے قابل ملامت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مولا کائنات تو ایک چونٹی پہ بھی ظلم کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناحق جو ہے چونٹی کے منہ سے ہم جو ہے ایک دانہ لے لیں، ہم تو چونٹیوں کو روند ڈالتے ہیں پاؤں سے، ہم تو روند ڈالتے، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں کہ جب ہم اس علی ابن ہم جو ہے ان کی حمایت کرتے ہیں اور ظالم کی جو ہے شدید مخالفت کرتے ہیں، اسرائیل کی، امریکہ کی، آل سعود کی ہے نا، اور جو بھی ہے نا دشمن مسلمان ہیں، دشمن فلسطین، ایران و عراق و لبنان ہے، جتنے بھی جو بھی دشمن ہے، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار انہیں مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المہجرین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سید نساء العالمین وزوجۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن مجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین وعلی الحسن مجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی حسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماہی آثار البدعۃ والغیان، حادمت امنیت الشرک والنفاق، اللہم فل بنا ما انت ولا تفل بنا ما نحن علیہ بجاہ محمد وعلی معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین، اللہم اجعلنا ممن یذکر فتى فذکر ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار روزگار سے پریشان حال ہیں، پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق عنایت فرما، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار جناب رباب علیہ السلام کا واسطہ کہ جو بے اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، کریم جن گھروں میں اولاد نہیں ہے ان گھروں کو نیک اولاد کے چراغ سے روشن فرما، محب اہل بیت اولاد عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار اور روزگار سے کر رہے ہیں اور اس میں ترقی اور برکت جناب خدیجہ اور جناب مصعب انبار کے صدقے میں برکت اور ترقی عنایت فرما، پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرام ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما،
اس وبا کو برطرف فرما، اس وبا اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی مرض میں جہاں کہیں بھی گھر پہ ہیں یا ہاسپٹل میں جہاں کہیں بھی پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، جو مقامات مقدسہ کی جو نوجوان جو پاسدار حفظ اللہ جتنے بھی پاسداران اور سپاہی اسلام ہے پروردگار انہیں قوت اور طاقت اور ہمت اور عنایت فرما اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ کریم جو ہے ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، کریم جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔